ساری ہی خاص صفات جو اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں۔ یہ دعوت جو ہے نا، یہ توحید کی دعوت یا ایمان کی دعوت کہہ دو، تلفظ کا فرق ہے۔ توحید، کوئی کہتا ہے یقین بناؤ، کوئی کہتا ہے عقیدہ بناؤ، بات ایک ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا موضوع توحید ہے، کوئی کہتا ہے میرا موضوع ایمان ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ توحید جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ سارے انبیاء نے یہی دعوت دی سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، تو حنظلہ علیہ السلام نے 2300 سال، مانے یا نہ مانے 2300 سال کے بعد صرف ان کا غلام ایمان میں آتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو کنویں کے اندر جا کے بھی نہیں چھوڑا۔ قوم نے اصحاب الرس، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، قوم نے اٹھا کر حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور بھاری چٹان رکھ دی، اور 15 دن کے بعد میں تھوڑی سی سرکا کے پوچھتی ہے، حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ اب نکال دیں، اب دعوت چھوڑ دو گے؟ تو کنویں کے اندر کھڑے ہو کر کہا، اے میری قوم، کہو نا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہر پیغمبر کی یہ مشترکہ دعوت ہے، سب نے یہی کہا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو۔ خیر مجھے گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، ورنہ آپ جو ہے میں تھوڑی سی جھلک دیتا آپ کو قرآن کی، کہ یہ ہر پیغمبر کی مشترکہ دعوت رہی ہے، یعنی شرک کے خلاف جو توحید ہے۔ شرک ایسا جرم عظیم ہے اور ایسا کینسر ہے، ایسی غداری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے کوئی لے کے قیامت کے میدان پہنچائے، اللہ اس سے معاف نہیں کرتے۔ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جس سے چاہے گا اس سے معاف کر دے گا۔ پیغمبروں کو یوں ڈانٹ پلا دی۔ حیران ہے انسانیت کہ جن کی قسمیں کھائی، جن کی عظمت خود بیان کی، لیکن بات جب شرک کی آئی تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 18 پیغمبروں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، فَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے سارے نیک اعمال جلا دیتا۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہے، پیغمبروں کا پیغمبر، سارے رسولوں کا رسول، رسولوں کا سرور، انبیاء کا افسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا 24ویں پارے میں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب، اگر آپ نے بھی سمجھوتا کر لیا، یہاں شرک ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ نے بھی سمجھوتا کر لیا وڈیروں کے ساتھ میں، کہ جو ہے انہوں نے پیشکش رکھی تھی مشرکین مکہ نے، آپ ہمارے میلوں ٹھیلوں میں آؤ، ہم بھی جو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، بس دعوت چھوڑ دو۔ اس موقع پر اللہ جب خاموش ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نے فوراً فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے محبوب، اگر آپ نے بھی سمجھوتا کر لیا، تیرے سارے اعمال جلا دوں۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ انہوں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، فرمایا، خبردار اے میرے نوح، اگر دوسری مرتبہ مشرک بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو تیری نبوت چھین کر تجھے بھی جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ شرک کی جب بات آتی ہے اس کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں، نماز وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری ہی خاص صفات جو اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس کے سوا کوئی مسجود نہیں. یہ دعوت جو ہے نا، یہ توحید کی دعوت یا ایمان کی دعوت کہہ دو، تلفظ کا فرق ہے. توحید، کوئی کہتا ہے یقین بناؤ، کوئی کہتا ہے عقیدہ بناؤ، بات ایک ہی ہے. کوئی کہتا ہے میرا موضوع توحید ہے، کوئی کہتا ہے میرا موضوع ایمان ہے، بات تو ایک ہی ہے. تو یہ توحید جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے. سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے. سارے انبیاء نے یہی دعوت دی سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال، تو حنظلہ علیہ السلام نے 2300 سال. مانے یا نہ مانے، 2300 سال کے بعد صرف ان کا غلام ایمان میں آتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو کنویں کے اندر جا کے بھی نہیں چھوڑا. قوم نے اصحاب الرس، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، قوم نے اٹھا کر حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور بھاری چٹان رکھ دی، اور 15 دن کے بعد میں تھوڑی سی سرکا کے پوچھتی ہے، حنظلہ تیرا کیا حال ہے، اب نکال دیں، اب دعوت چھوڑ دو گے؟ تو کنویں کے اندر کھڑے ہو کر کہا، اے میری قوم، کہو نا لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. ہر پیغمبر کی یہ مشترکہ دعوت ہے، سب نے یہی کہا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا